بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تفصیلات پیش کی گئی ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ 2023 کا الیکشن ہو یا اس سے پہلے کے کرناٹک میں الیکشن ہو، مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر کانگریس پارٹی کو جتایا، ان کے لیے محنت کی، اس کے لیے کام کیا۔ جیسے کہ ابھی آپ تمام کو معلوم ہے کہ داون گرے کا مسئلہ آیا، تو وہاں پر اس سے پہلے وعدے کیے گئے کہ کسی مسلمان امیدوار کو کھڑا کیا جائے گا، لیکن جیسے ہمارے سیاسی قائدین ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا، ان کے مطالبے کو مانا نہیں گیا۔ بعد میں رمضان کے آخری دنوں میں علماء کرام ہمارے کرناٹک کے سی ایم سدھارمیہ صاحب کے پاس گئے اور کھڑگے صاحب سے ہم نے ملاقات کی، اور اسی طریقے سے سرجیوالا صاحب سے ملاقات کی، اور ہم نے کہا یہ ہمارا حق ہے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے داون گرے کی سیٹ کسی مسلمان کو امیدوار بنایا جائے۔ سرجیوالا صاحب نے ایسا وعدہ کیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ، ایسا لگتا تھا کہ شاید کسی مسلمان امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے گا، مگر وہاں پر ٹکٹ نہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد عبدالجبار صاحب جو وہاں پر پیدا ہوئے، 40-45 سال انہوں نے کانگریس پارٹی کے لیے وہاں پر کام کیا۔ یہ ان کا نہیں بلکہ پوری امت کا، پوری قوم کا ایک حق تھا جو کانگریس سے مانگا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان سے ووٹ تو لیا جاتا ہے، لیکن مسلمان جب اپنا حق مانگتا ہے تو پھر مسلمانوں کو مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ اپنا حق مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، اپنا حق مانگا تھا، ہم گئے تھے سدھارمیہ صاحب کے پاس، کھڑگے صاحب کے پاس، سرجیوالا صاحب کے پاس، اور اس کے بعد جب حق نہ دیا گیا، ناراضگی دکھائی، تو کانگریس پارٹی میں یعنی دودھ میں سے مکھی کی طرح عبدالجبار صاحب کو نکالا گیا۔ نصیر احمد صاحب جو پولیٹیکل یعنی سیکریٹری تھے ہمارے سدھارمیہ صاحب کے ساتھ میں، انہوں نے کون سا جرم کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ باگل کوٹ میں ان سے خدمت نہیں جاتی ہے، باگل کوٹ میں ان کو بھیجا جاتا ہے، وہ 9 دن وہاں پر دن رات محنت کر کے پارٹی کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے الیکشن ہوتا ہے تو نصیر احمد صاحب کو بھی ایک دم نکال دیا جاتا ہے۔ یہ جو پالیسی کانگریس کی ہے یہ ہمیں یعنی بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ مسلمان ہے جو ایک جٹ ہو کر پورا ووٹ کانگریس پارٹی کو دیتا ہے، اور جب جب کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کو ناراض کیا ہے، کانگریس کمزور ہوتی نظر آئی ہے۔ آج بھی وقت ہے اس طرح سے یعنی مسلمانوں کی ناراضگی لینا کانگریس پارٹی کے لیے بہتر نہیں ہے، کہ مسلمانوں کا حق ہے وہ مسلمانوں کو دیا جائے، اور جس طرح سے یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کم کوئی مشورہ نہیں ہے، جیسے الیکشن کے وقت مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، اور جب یعنی معاملہ حق لینے کا آتا ہے تو اس موقع پر کوئی مشورہ نہیں، بلکہ ایک دم ان کی بات کوئی نہیں سنی جاتی ہے، بڑے بڑے یعنی عہدیداروں کو ان کے عہدے سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا بہت ساری پارٹیاں، سیکولر پارٹیاں کرناٹک کے یعنی کنارے پر کھڑی ہوئی ہے، جو کرناٹک میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر اسی طرح کی چیزیں رہی، وہ پارٹیاں اگر کرناٹک میں داخل ہو گئی تو یعنی کانگریس پارٹی کمزور ہو جائے گی، اور یعنی بہت سارے معاملات ہماری اسٹیٹ میں آئیں گے۔ تو ابھی بھی میں گزارش کروں گا سدھارمیہ صاحب سے، ڈی کے شیو کمار صاحب سے، پرمیشور صاحب سے، جو یعنی تمام آپ کی باغ ڈور کرناٹک کی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جن مسلمانوں کو آپ نے ناراض کیا ہے یعنی قائدین کے ان کو راضی کریں۔ کیوں نہیں گئے عبدالجبار صاحب کے گھر میں آپ حضرات؟ ان کو راضی کرنا تھا، ان کو ان سے بات کرنی تھی، پوچھ گچھ کرنی تھی، ایک دم یعنی اس طرح سے نکال دینا یعنی یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ میں پھر یعنی کانگریس کے اعلیٰ جو سیاسی قائدین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ یعنی جبار صاحب کو بھی راضی کریں، نصیر احمد صاحب کو راضی کریں، جنہوں نے پورا وقت کانگریس پارٹی کے لیے دیا ہے، اور یعنی اس پارٹی کو یعنی وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مسلمانوں کا جو حق ہے وہ مسلمانوں کو دیا جائے۔ میں بس اسی پر اپنی بات کا Thank you, Qari sir. My request to Maulana Muhammad Zainul Abidin Sahab, the most influential person during the Hajj period. He is the principal of Darul Uloom Shah Waliullah, a famous madrasa in Tannery Road.